اور آج جو تھیم ہے ہمارے پروگرام کا وہ اطہر نفیس کے ایک غزل کے مطلع سے لیا ہے۔ پہلے وہ شعر عرض کر دوں کہ دم بدم بڑھ رہی ہے یہ کیسی صدا، شہر والو سنو۔ دم بدم بڑھ رہی ہے یہ کیسی صدا، شہر والو سنو، جیسے آئے دبے پاؤں سیلے بلا، شہر والو سنو۔ اور خیال یہ تھا کہ صرف مطلع تک محدود رکھیں گے، لیکن جب سنانے بیٹھا ہوں تو وہ اسی غزل کے ساتھ اس شعر کے ایک اور ملتا ہوا بالکل ساتھ ہی شعر تھا، اور وہ بھی ہماری جو اس وقت صورتحال ہے اس کے ساتھ بہت لگا کھانے والی ہے بات، تو میں وہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ خاک اڑاتی نہ تھی اس قدر تو ہوا، اس کو کیا ہو گیا۔ خاک اڑاتی نہ تھی اس قدر تو ہوا، اس کو کیا ہو گیا، دیکھو آواز دیتا ہے ایک سانحہ، شہر والو سنو۔ اب یہ بیک گراؤنڈ ہے، اور اس تناظر میں پچھلے 2 دن پلورلزم کے حوالے سے جو ہم بات کرتے رہے دونوں پروگرامز میں، تو از راہ مثال جن احباب کا ذکر خیر ہوا، اتفاق یہ تھا کہ ان کا مسلکی اعتبار سے تعلق شیعہ مسلک سے تھا۔ تو خیال آیا کہ ہمارے پاکستان میں جو لوگوں کی ٹیوننگ ہے وہ سازشی تھیوریز پہ بہت ہوئی ہے، اور وہ خام خواہ وہ چیزوں کو ریلیٹ کرنا، اور یہ کہ اچھا احمدی اب شیعوں کی بات کرنے لگ گئے ہیں، یہ اب ان کو اچھے لگیں گے، ظاہر ہے وہ بھی ایسے ہی ہیں، یہ بھی ایسے ہی ہیں۔ تو یہ کہانیاں گھڑتے ہوئے ان دماغوں کو اور ان ٹیڑھی سوچوں کو کوئی دیر نہیں لگنی تھی۔ تو آج میں نے گزارش کرنا چاہا کہ ایسا بالکل نہیں ہے، ہمارے سامنے پاکستان کی معاشرت کی کلیت میں ایک شکل ہے جس میں معاشرتی عوامل اور جو طبقات ہیں ان کا ایک پورا پینوراما ہے، وہ سامنے پھیلا ہوا نظر آتا ہے، پورا فیسٹا ہے، کھل جاتا ہے آپ کے سامنے۔ تو آج میں نے اہل سنت پس منظر رکھنے والے جو سنی احباب ہیں ان میں سے چنا ہے بات کرنے کے لیے 2 دوستوں کا ذکر خیر، اور یقیناً یہ بھی جیسے وہ دیگ میں سے چند چاول چکھنے والی بات ہے، ورنہ بہت لوگ ہیں اور بڑے دلیر اور بڑے صاف کو اور قسم کے دوست موجود ہیں، اور ان کے ساتھ تعلقات ہے، اور وہ تعلقات کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے، جتنی ہماری عمر ہے اتنی دیر سے چل رہے ہیں ان کے ساتھ۔ اس سے پہلے ہمارے والد صاحب، ہمارے دادا، اور ان ساروں کے سب معاشرت میں اسی طرح انٹرٹوائنڈ تھے، آپس میں گندھے ہوئے تھے کہ ایف ایس سی کے دنوں میں سرگودے سے ہمارے کلاس فیلو تھے، ان کو کالج میں داخلہ تو مل گیا وہاں ٹی آئی کالج ربوہ میں، لیکن ہاسٹل میں جگہ نہ مل سکی۔ اب روزانہ کی بنیاد پر نہیں آیا جا سکتا تھا، اور ہمارا جو بایولوجی کا پیریڈ ہوتا تھا وہ ہوتا بھی سب سے پہلے تھا صبح، اور سردیوں میں تو وہ پہلے اگر آپ کا 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کی ٹریول ہو اور پھر آپ کلاس میں آئے تو وہ ان کے لیے کوائٹ ان مینیجیبل تھا۔ تو وہ کیا عمر ہوگی اس وقت، مطلب ایف ایس سی کے لڑکوں کی کیا ہو سکتا ہے۔ تو ہم آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں کینٹین پہ، تو یار وہ ہاسٹل میں جگہ کوئی نہیں لبھی، کمرہ نہیں ملا، پھر بڑی مصیبت ہے، یہ ہے وہ ہے۔ ابھی کسی کے ساتھ وہ سامنے دارالعلوم میں کسی کا کوئی ایک متروک سا مکان تھا، تو اس میں ایک کمرے میں انہوں نے سامان رکھا ہوا تھا، لیکن وہ کوئی ارینجمنٹ تو نہیں تھا۔ تو اس کے بعد وہ روز چلا جاتا تھا، تو جب وہ جانے لگا دوست میرا، تو میں نے بڑا فیملی سے تعلق تھا اور اچھے بہت سلجھا ہوا خاندان، تو میں نے کہا اچھا ایسے کرو کہ سائیکل جو ہے نا وہ تو تمہاری میرے پاس ہے، تو یہ یہیں چھوڑ دو اور کمرے کی چابی دے جاؤ تو میں وہاں رکھ دوں گا جا کے۔ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے۔ اب میرے ذہن میں پلان تھا، وہ چلا گیا سرگودا، میں نے جا کے وہ ایک سیف ریڑے والا ہوتا تھا ہمارے محلے میں، اس کو لیا، سارا اس کا سامان، چارپائی، کتابیں ہر چیز لے کے، وہ ویکینڈ تھا تو ویکینڈ پہ میں نے اپنے گھر میں اپنی بیٹھک میں جو سڑک کے اوپر تھی، میں نے اپنا چارپائی بھی وہیں لے آیا بیٹھک میں، اور اس کی بھی وہیں لا کے فٹ کر کے بستر بچھا کے، اور پوری اس کی کتابوں کی الماری، اپنی الماری، سارا بچپن میں مجھے اچھی طرح یاد ہے، پوری سیٹنگ کر کے، تو گھر میں نے کہہ دیا کہ بھی اب سمجھیں کہ ہم دونوں اس میں رہ لیا کریں گے، اور باقی گھر والوں کے پاس پچھلا سارا گھر ہے تو کوئی نہیں، ان کو مجبوری ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اب وہ جس دن وہ آیا سیدھا اتر کے پہلے گھر گیا، گھر میں اس کا کمرہ خالی، سائیکل بھی کوئی نہیں، بھاگا میری طرف آیا، تو بڑا بوکھلائے ہوئے انداز میں کہتا او کوئی سارا سامان لے گیا ہی چک کے سائیکل سمیت۔
تو میں کہا جس چارپائی پہ بیٹھے ہو یہ پہچانو. تو خیر ساتھ ہی اس نے دیکھا تو بڑی اسے خوشگوار ہے. تو میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، اب آپ ادھر ہی ہیں. وہ پھر اپنے ایف ایس سی کی وہ کلاس اس نے ہمارے ساتھ رہ کے پوری کی. لیکن ایسا نہیں ہوا کہ وہ بات آئی گئی ہوگی. اس کے والد صاحب مرحوم نے جب یہ پتہ چلا تو انہوں نے سارا پوچھا تو تیسرے چوتھے دن وہ خود آئے. کہتے ہیں میں وہ منڈے نو ویکھنا چاہنا کہ انہیں کسی نے پوچھا نہ دسیا، انہیں ساڈے منڈے نو این گھر جگہ تے بڑی گل ہے. خیر وہ آئے، پھر وہ ہمیشہ مطلب چچائی کی طرح انہوں نے نہ صرف وہ خود بلکہ ان کے آگے 3-4 جو چچا تھے ان کو بھی آج تک ہم انکل ہی کہتے آئے ہیں اور وہ نبھاتے آئے ہیں. یعنی ہم 4 بہن بھائیوں کی شادیوں پہ ہمارے گاؤں کے پہنچنے سے، ہمارے گاؤں کے رشتہ داروں سے پہنچنے سے 2 گھنٹے پہلے ان کی گاڑیاں ہمارے وہاں آتی تھیں رخصتیوں کے موقع پر یا بارات کے موقع پر. اور جس دن ہمارے والد صاحب کی وفات ہوئی ہے اتفاق سے وہی دن تھا، آگے وہ تدفین والا دن وہی تھا جو 28 مئی میں شہداء والا بھی تھا. تو جب ہم جنازہ لے کے پہنچے ہیں تو وہ 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں، پورے وہ بڑائچوں کی کوئی 4-5-6 کاریں مطلب وہ تھانے کے سامنے ربوا کے ایک سائڈ پہ کھڑے ہوئے اور وہ انہوں نے تدفین میں شامل ہوئے، دعا میں شامل ہوئے. اور اس طرح اب یہ تعلق جو ہے یہ کوئی ایک دن کا نہیں ہے. آج اس کو آلموسٹ 30 سال ہو گئے ہیں. ان 30 سالوں میں کوئی خوشی غمی یہ وہ ذاتی موقع آنے ہیں، شادیاں بیاہ فوتگیاں، ہم جاتے بھی ہیں وہ بھی آتے ہیں، لیکن کسی کے عقائد کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں آیا. حتیٰ کہ یہ جو باتیں تھیں جب ہم گرمیوں میں چارپائیاں ڈالی ہونی اور پڑے ہونا تو وہ لیٹے لیٹے جو سونے سے پہلے کی ہوتی ہے اپنی اپنی منجی پہ تو گفتگو چل رہی ہے تو وہ پوچھ لیا کرتا تھا کہ اے فرق کی ہے، اچھا انہوں کی سمجھ دے ہو، اچھا یہ کیا ہوتا ہے. اب یہ باتیں ساری اس کے علم میں ہیں کہ ہم یعنی یہ تو اس کو ویسے ہی پتہ چل گیا تھا کہ جب صبح اٹھ کے میں تلاوت کرتا تھا تو وہ وہی قرآن کریم تھا اور وہی ساری اسی طرح ہی نماز پڑھتے تھے. صرف یہ تھی کہ وہ نماز پڑھنے سے ذرا پہلے یہاں شلوار کو تھوڑا سا وہ ایسے ٹونگ کے تو وہ ٹخنے اپنے ننگے کرتا تھا، جس کو میں ضروری نہیں سمجھتا تھا. میں سمجھتا ہوں بس ٹھیک ہے نماز شروع کریں. اور اسی طرح وہ نیت کرنے کے وقت 2 رکعت نماز فرض میں کہتا تھا نہیں انی وجہ تو وجہ یار للہ ذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. تو یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں تھا، باقی تو کسی چیز میں کوئی اختلاف نہیں تھا. اینڈ دا جینٹل مین نیو، آج بھی اس کو پورا پتہ ہے. اب آگے ان کے بچے ہو گئے ہیں، جہاں کہیں ملاقات ہونی ہے وہ ایسے انکل کر کے جپھا مار رہتے ہیں اور ان کے عقائد وہی ہیں، ہمارے عقائد وہی ہیں. لیکن منافرت، ہمارا جو اختلاف عقائد تھا اس کی بنیاد پر منافرت کو رستہ نہیں مل سکا ہمارے باہمی تعلقات میں.